اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا یورپی یونین کا، یورپین یونین۔ اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا آپ کو اگر بتاؤں تو انسان جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ یہ انسان کی کوآپریشن کی پاور ہی ہے، یا ایک جو ایز اے اس کی ایک مجبوری ہے، سوشل اینیمل ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنی اس کوآپریشن کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر بہت ریولوشنز لے کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوآپریشن کا نتیجہ ہی تھا کہ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا جیسی سائٹس ہیں۔ آج ہم انسان چاند کے اوپر قدم رکھ چکا ہے، اور وہ مریخ کے اوپر قدم رکھنے کا خواہاں ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو لائف ہے اس کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوآپریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایون کہ ان دا ورلڈ آف انسرٹینٹی اسٹل دا ورلڈ از گوئنگ آن اینڈ موونگ اہیڈ۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بہت سے ایسے پینڈیمکس آئیں، ٹھیک ہے، لائک ایبولا، کووڈ 19، یہ جس طرح کے بھی مسائل تھے، لیکن اسٹل دا ورلڈ ہیز ڈیفیٹڈ دیم اینڈ مووڈ اہیڈ۔ تو اس سارے تناظر کے اندر یورپین یونین جو ہے اس نے بہت ہی کریٹیکل رول پلے کیا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو اگر اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جو یورپ ہے، اٹ واز دا ہب آف وارز۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً جو 17 سینچری تھی اس سے لے کر 20 سینچری تک یورپ کے اندر کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی تھی۔ اس کو ڈارک ایجز آف یورپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اسی ڈارک ایجز کے اندر انلائٹنمنٹ کا ایرا آیا، اور وہاں پر فلاسفرز نے جنم لیا، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگ آئے، انہوں نے دنیا کے اندر ایک نیا جو آئیڈیا تھا وہ دیا انہیں کہ انسان یہاں پر صرف اسی کام کے لیے نہیں آیا، یہاں پر جنگیں لڑنے کے لیے۔ وہ جس طرح شریف کنجائی کا بھی شعر ہے کہ جنگا مڑ چھڑیاں کے چھڑیاں، قوما مڑ بڑیاں کے بڑیاں، دور کتے وستے نے جیڑے آوس سے جد ویڑے کیو ودا کی بنے دا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی بات کے اوپر آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب یورپ سدھرا ہے تو اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو اب پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم یورپ کے اندر جا کے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کی کولیبریشن اور کولیبریٹو کی پاور ہے، یہ انسان نے جس طریقے سے کیا۔ تو یورپین یونین جو ہے یہ اس کا آبجیکٹو تھا جی، یہ جب بنی تو اس کا آبجیکٹو تھا کہ پروموٹنگ پیس and stability, economic cooperation among European nations. It emerged as the result of various causes, as had a significant implications both within Europe and global. ٹھیک ہے، 27 ممبرس کا یہ ایک بلاک ہے جی۔ اس کے پہلے 28 تھے، پھر جو یو کے تھا اس نے اس کو ایگزٹ کر دیا، جسے بریگزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اس کے اندر تقریباً 27 نیشنز ہیں، لیکن مے بی کہ اب 1 جنوری 2023 سے اگین یہ شاید 28 ہو گئی ہیں، کیونکہ کروشیا نے اس کا پارٹ بنا ہے۔ اسٹل اس کے اوپر آپ نے خود تھوڑا سا R&D کرنی ہے کہ یہ 27 ممبرس ہیں یا 28 ممبرس ہیں۔ اب میں اس ٹائم کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اچھا، آبجیکٹیوز کیا تھے جی؟ میجر آبجیکٹیوز جو تھے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اکانومک انٹیگریشن سب سے پہلے۔ اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر تو وہ ساری نیشنز جو ہیں وہ اکانومکلی انٹیگریٹ ہیں۔ آپ ایک اگر فار ایگزامپل کسی بھی ایک نیشن کے اوپر اگر کوئی کولیپس ہو جائے گی نا اکانومکلی، تو اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، وہ پورے یورپ کے اوپر پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے اتنی انٹیگریٹ ہو چکی ہے۔ اب جو یو ایس اور چائنا کے درمیان بھی جو جنگ ہے وہ بھی اگر فار ایگزامپل نہیں ہو سکی تو اس کی میجر ریزن یہی ہے کہ وہ اکانومیکلی انٹیگریٹ ہی اتنے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک میجر آبجیکٹو تھا کہ انہوں نے اکانومیکلی انٹیگریٹ ہونا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈز کرنی تھی، فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے تھے، انہوں نے اپنے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کرنی تھی فار یورپین نیشنز۔ اس کے علاوہ دوسرا تھا ان کا پیس اینڈ سیکیورٹی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا، ہم اب کوشش کریں گے کہ یہ جو 28 نیشنز کا ایک بلاک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیس اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو اکٹھے مل کے مینیج کریں گے، اور ہمارے ملکوں کے اندر امن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از دیئر
فار دا ٹائم بینگ. اس کے بعد یہ کامن فورن اینڈ سیکورٹی پالیسی، اس کے لیے انہوں نے نیٹو کو بنایا اور پھر یورپی یونین کا ایک الگ بلاک بنایا. اب جو یورپی یونین کی اوور آل جو فورن پالیسی ہے اور سیکورٹی پالیسی ہے، وہ یورپی یونین کا ایک الگ پراپر سیل ہے جو کہ اس کو مینج کرتا ہے، اور اس کے شاید جو چیف ہیں ان کا نام اسٹولن برگ ہے. اس کے بعد یہ انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انوائرمنٹ کے اوپر بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے، ود دا پیسج آف ٹائم انوائرمنٹ کو بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اب بھی گو گرین انیشیٹیوز، یورپ گو گرین انیشیٹیو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انوائرمنٹ فرینڈلی جو پالیسیز ہیں یورپ والے وہ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سوشل پروٹیکشن اینڈ جو پروگرس ہے، اس کے علاوہ پروموشن آف ہیومن رائٹس ہے. تو یہ ساری جو تھی نا، یہ ان کی آبجیکٹیوز تھے جن کے اندر اکانومک انٹیگریشن، پیس اینڈ سیکورٹی، کامن فورن پالیسی اینڈ سیکورٹی پالیسی ہو گیا، انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی ہو گیا، سوشل پروگریس اینڈ پروٹیکشن ہو گیا، اور پروموشن آف ہیومن رائٹس. آپ کو پتہ ہے جو ہیومن رائٹس کا میجر چیمپئن ہے وہ اس ٹائم یورپ ہی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے. آل دو اس سے پہلے کہ انہوں نے جب یہ پالیسیز بنائیں، اس سے پہلے وہ جو کرتے رہے تھے وہ پاس ہوتا ہے، لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ دے آر دا میجر چیمپئنز آف ہیومن رائٹس. اس کے بعد فارمیشن آف یورپین یونین، اس کی کازز کیا تھی، یہ بنی کیوں تھی؟ سب سے پہلے میجر جو اس کی ریزن تھی پوسٹ ورلڈ وار 2 ریکنسٹرکشن، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد پورا یورپ جو تھا وہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا. جرمنی نے فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جو یو کے تھا وہ کافی کمزور ہو گیا تھا. دیٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو بھی آزادی دے دی تھی، اور جتنی بھی ان کی کالونیز تھیں ان کو انہوں نے آزادی دی تھی. اس کے بعد اکانومک کوآپریشن، انہوں نے 1951 سے آنورڈ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی، یہاں سے یہ ان کا ایک ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ اکانومک کوآپریشن کرتے کرتے ان کے جو ایگریمنٹس تھے ان کے نام چینج ہوتے گئے، اینڈ پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ایٹ دا اینڈ یہ یورپی یونین کے فارم میں یہ ایمرج ہوا. اس کے بعد یہ کامن مارکیٹس اینڈ فری ٹریڈس، اس کے اوپر بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یورپین اکانومک کمیونٹی ایک بنائی اسٹارٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا آبجیکٹو کیا تھا کہ یہی آپ نے جو ہے ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان فری مارکیٹس، ٹیرف فری جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر کرنا، ایلیمینیٹنگ ٹریڈ بیریئرز، پروموٹنگ اکانومک گروتھ. ان کا آبجیکٹو کیا تھا کہ ہم نے ملکوں کو اکانومیکلی اسٹرانگ کرنا ہے، ان کی جو گروتھ ہے اس کو بہتر بنانا ہے. کولڈ وار کانٹیکس بھی تھا، ایک سائڈ پہ یورپ تھا، ویسٹ تھا، ایک سائڈ پہ ایسٹ تھا. تو اس ٹائم جو جو امریکہ تھا، یہ میں نے شاید آپ کو کولڈ وار کے جو پہلے کلاسز تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ امریکہ وانٹیڈ ٹو میک یورپ بگ مارکیٹ فار اٹس گڈس. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ریزن تھی کہ یورپی یونین کے اندر جو کمیونٹی ان کی یونٹی جو تھی اس کو مینٹین کرنا ضروری تھا، اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ یورپی یونین کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کے بعد یہ ایکسپینشن آف ممبرشپ، اور پھر جب یہ بنی اسٹارٹنگ کے اندر اس کے بعد انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم جو اس کی ممبرشپ کی ایکسپینشن تھی وہ بھی یہ کرتے رہے ود دا پیسج آف ٹائم. اب یہ جو 27 کا بلاک تھا یہ اسٹارٹنگ کے اندر تو نہیں تھا نا، یہ ود دا پیسج آف ٹائم جو تھے ان کے اندر جو ممبرس تھے وہ بڑھتے گئے. جس طرح ابھی نیٹو کے اندر ہے، نیٹو اسٹارٹ ہوئی تھی تقریباً کوئی اس کے اندر 13 سے 14 لوگ تھے، یا شاید 15 نیشنز تھی. اس کے بعد ابھی جو اس ٹائم اس کے اندر ہے وہ 31 نیشنز ہیں. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتی ہیں، جو نیشنز ہیں وہ انکریز ہوتی رہتی ہیں. جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے وہ اسٹارٹ کے اندر 6 نیشنز کا گروپ تھا، S5 شنگھائی، یہ جو 5 کارس اسٹیٹس تھیں اور ایک چائنا تھا. ود دا پیسج آف ٹائم پھر اس کے اندر جو نیشنز تھی وہ بڑھتی گئیں، جس کے اندر رشیا، انڈیا، ایران، پاکستان، اور ابھی بھی فردر اس کے اندر اب سعودی عربیہ کی بھی شمولیت کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد یہ امپلیکیشنز کیا تھیں یورپی یونین کے اندر، تو اس کو ہم اگر جلدی سے دیکھیں تو وہی اکانومکس، اس ٹائم پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے یورپ کے اندر. اپارٹ فرام یوکرین وار دنیا کے اندر ابھی تک یورپ کے اندر کوئی وار نہیں چھڑی تھی. اس کے بعد اکانومک انٹیگریشن ہے، وہ تقریباً اوور آل دا یورپی یونین از ون آف دا میجر ریجن جہاں پر اکانومک اسٹیبلٹی ہے. ابھی کیونکہ کووڈ 19 رشیا یوکرین وار کی وجہ سے دنیا کے اندر کافی ایک مسٹرسٹ آیا ہے اور دنیا کے اندر انسرٹینٹی آئی ہے اکانومیکلی. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو اکانومیکلی جو یورپی یونین ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے بعد یہ پولیٹیکل کوآپریشن ہوتی ہے وہاں پر، ریجنل آئیڈینٹی کہ دے آر یورپین نیشنز. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیومن
ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے اوپر کافی ان کے اندر کام ہو رہا ہے. ڈیموکریسیز ہیں تقریباً ساری. انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے. سافٹ پاور اینڈ ڈپلومیسی ان کی بہت زیادہ مشہور ہے. مطلب کہ انہوں نے زیادہ تر یہ ان کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہیومن رائٹس کی جو ویلیوز ہیں, دے آر کنسیڈرڈ دیز ویلیوز ایز دے آر سافٹ پاور اینڈ ڈپلومیسی. مطلب کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ہی وہ دنیا کے اندر کھیل رہے ہیں. فردر اگر ہم دیکھیں تو کنٹریبیوشن آف یورپی یونین ان دا ورلڈ, تو اکانومک انفلوئنس ہے دنیا کے اندر ان کی جو مختلف نیشن, اب جس طرح جی ایس پی پلس پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے, اسی طرح دنیا کے اندر وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. جرمنی کے جرمنی کے, یو کے, فرانس کے, مختلف نیشنز کے اندر وہ جو ہے اکانومیکلی اسٹیٹس کو امپاور کرنے کی, انکریج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نارمس اینڈ اسٹینڈرڈس انہوں نے جو سیٹ کیے ہوئے ہیں اس ٹائم دنیا کے اندر. ڈیموکریسی جو ہے وہ میجر ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک گورنمنٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. انگلش بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے. ان کا جو کلچر ہے میکڈونلڈس اور کے ایف سی وغیرہ, یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. تو یہ سارا کیا ہے, یورپین کلچر ہی ہے جو کہ نارمس اینڈ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس, بلڈ بیٹر بیک, اس کے علاوہ جو یو کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر, جرمنی پاکستان کے اندر ملٹیپل اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کر چکا ہے جو کہ ڈیولپمنٹس کے ہوتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں, جتنے بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کی کولیبریشنس ہوتی ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس یہ آلریڈی ہو گیا. کلائمیٹ ایکشن اینڈ انوائرمنٹ کوآپریشن, یہ جو ہے 30-90 اس طرح کا شاید ایک پروجیکٹ تھا جو کہ یورپین یونین کے جو بہت سے ایسے ایمبیسڈرس تھے جو کہ پاکستان آئے تھے, تو انہوں نے تقریباً 30 بگ جو ٹیک تھیں پاکستان کے اندر, جو کہ بڑی آرگنائزیشنز تھیں, جو کہ انڈسٹریز تھیں, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا نان زیرو کے اوپر. مطلب کہ آپ اس طرح کی جو فیول ہے یا وہ یوز کریں جو کہ کاربن ایمیشن جو ہے وہ زیرو لیول پہ لے کے آئے اس چیز کو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کاربن ایمیشن یا اس طرح کی کاربن ٹریڈنگ کا جو کنسیپٹ تھا, کیوٹو پروٹوکول, پیرس ایگریمنٹ, پیرس اکارڈ ہو گیا, اس کے علاوہ کاپ 21 سے لے کر 27 تک 28 ابھی جو نیکسٹ ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کون ان کو اسٹیبلش کون کر رہا ہے, کیونکہ اب جو یو این ہے اٹ از انڈر دا سپرویژن آف دا ویسٹ. تو ویسٹ ہی ہے جو کہ میجر اس چیز کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ڈپلومیسی اینڈ پیس کیپنگ مشنس, اس کے اندر بھی یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے یورپی یونین کو دیکھا. ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ یہ کیوں بنی تھی, اس کے بعد پھر ہم نے اس کی امپلیکیشنز دیکھیں, اس کے بعد پھر فردر ہم نے اس کی جو کنٹریبیوشنز تھیں ان دا ورلڈ وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. ویسے اس کے اوپر اتنا زیادہ کویشچن آتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. مے بی if you get struck with your hard luck, then you can carry on with such sort of questions also. So stay tuned ہیں جی. انشاءاللہ ہم آگے فردر جو دیکھیں گے او آئی سی دیکھیں گے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دیکھیں گے, اور پھر فردر ہم اپنا یہ جو آرگنائزیشن والا سسٹم ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے.